ڈاکٹر صاحب ہیں نا, شروع کریں بس ٹھیک. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعملوا بطاعة اللہ واتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذلک وقایۃ لہم ولکم من النار او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. معزز حضرات, میں پہلے بھی یہاں آ چکا ہوں, بلکہ حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرا خیال ہے کہ آتے ہی رہتے تھے. اس بنا پر بہت سی نسبتیں اس گھر سے, اس گھر کے لوگوں سے ہم لوگوں کے قائم ہیں. اللہ تعالیٰ ان تعلقات کو جو خالی دینی اور ایمانی ہیں اس کو قائم اور دائم رکھے. مجھے یاد آتا ہے کہ ہمارے مکرم محترم اکرم صاحب صدیقی, غلام اکرم صاحب صدیقی موجود تھے تو اس وقت پایا تھا. انہوں نے بہت اعزاز و اکرام کا معاملہ کیا. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر و رحمت فرمائے, کی مغفرت فرمائے, جنت نصیب فرمائے. اور اسی مرتبہ ایک کتاب بھی مجھے ملی جو حضرت مجدد الفسانی کی 6 جلدوں کا ایک خلاصہ ہے. انہوں نے مبوب اس کو کیا ہے. الحمدللہ اس کو میں نے ترجمہ کیا ہے اور وہ چیز چھپنے بھی جا رہی ہے. آپ لوگوں کو معلوم ہے سب یہاں کی نسبت ہی سے وہ کتاب بھی ملی اور ترجمہ بھی ہوا اور شائع بھی ہونے جا رہی ہے. بہرحال گھرانے سے دیرینہ تعلق ہے. پھر اس کے بعد ہمارے عزیزم ڈاکٹر غلام صاحب سلمہ سے بہت زیادہ رابطہ رہا. میرا آبادی میں پڑھا انہوں نے, ہر وقت کا ساتھ بھی رہتا تھا. اس بنا پر مزید تعلق. ان کی بہن بھی ایک وہیں بھی آئی ہوئی ہے, ان سے بھی تعلق. اللہ کا شکر ہے کہ وہ بہت ہی خط و کتابت بھی رکھتی ہیں, برابر خط و کتابت کا بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے ٹیلی فون کے ذریعے سے. بہت ہی متاثر ہے. غرض میرا مطلب یہ ہے کہ ہمارے غلام صاحب سلمہ کا بھی رشتہ اسی جگہ ہوا کہ جہاں ہم لوگ سالہ سال رہ چکے ہیں ہمارے حمداللہ صاحب کے. اس وجہ سے میں بھی ان لوگوں کے لیے پرانا نہیں یہ لوگ میرے لیے پرانے ہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دین مستقیم پر قائم دائم رکھے. سب سے بڑی بات یہی ہے کہ دین پر قائم رکھنا, اللہ کا رشتہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کو مضبوط کرنا, یہ ہماری سعادت ہے. اس زمانے میں چاہے اس کو کوئی نہ سمجھتا ہو, لیکن حدیثوں میں آیا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ ایسے زمانے میں ہو اگر 10واں حصہ بھی چھوڑو گے تو گرفت میں آ جاؤ گے. لیکن ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ کوئی شخص دین کا 10واں حصہ بھی اختیار کر لے گا تو نجات پا جائے گا. یہ وہی زمانہ ہے. اس بنا پر دین کی عظمت کو دل میں رکھنا یہ بہت بڑی چیز ہے. دل کے اندر عظمت ہے دین کی اور اہل دین کی, یہ بہت ہی سعادت کی بات ہے. ہمارے حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب غالباً یہ گورکھی پور میں سنایا کہ دین سے محبت اور اہل دین سے محبت یہ کمالات میں سے ہے. یہ بہت خاص بات تھی جس کو حضرت نے تمام علماء کو سنایا. ہم لوگوں کو اس کا احساس بھی نہیں ہوا. دینداروں سے محبت, دین سے محبت اور اہل دین سے محبت یہ کمال کی بات ہے. اس کو قاضی صاحب ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا ہے.
دین سے محبت اور اہل دین سے محبت، یہ کیا ہے؟ یہ کمال میں سے ہے۔ حضرت اس کے بعد فرماتے تھے جہاں یہ چیز پیدا کی جائے وہ تکمیل کی جگہ ہے۔ اہل اللہ کے یہی پیدا کیا جاتا ہے، دین سے محبت اور اہل دین سے محبت یہ پیدا کی جاتی ہے۔ یہ اصل ہے، یہ دین کی بنیاد اصل پر ہے، یہ دین کی بنیاد صحبت پر ہے، یہ دین کی بنیاد پر خدمت پر ہے۔ اس بنا پر اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دین کی عظمت عطا فرمائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کو لے کر کے دین کو پر اس کو ترجیح دیں، یہ ہمارے خسارے کی بات ہے، یہ ہماری بدبختی کی بات ہے۔ دین اپنی جگہ پر ہے، دنیا اپنی جگہ پر ہے، لیکن خود فرماتے تھے کہ میں اپنے وطن میں یہ کہتا تھا کہ بھائی میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کو چھوڑ دو، لیکن دنیا کو یوں رکھو اور دین کو یوں رکھو، نیچے ایک ہاتھ نیچے ایک ہاتھ اوپر۔ ضرورت ان دونوں ہاتھوں کی ہے۔ اس ہاتھ کے بھی کوئی چاہتا ہے کہ بائیں ہاتھ ہمارا کٹ جائے؟ نہیں چاہتا ہے۔ بائیں کو بھی رکھنا چاہتا ہے اور دائیں کا رکھنا چاہتا ہے، کہ دونوں ہاتھوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ دونوں ہاتھوں میں فرق ہے۔ اس سے دوسری چیز کا استعمال ہوگا، اس سے دوسری چیز کا استعمال ہوگا۔ تو دنیا کی بھی ضرورت ہے اور دین کی بھی ضرورت ہے۔ صرف یہ ضرورت اس بات کی ہے ہماری آپ کی کہ دین کو ترجیح دیں دنیا پر۔ جہاں دین دنیا کا اجتماع ہو، دنیا کو مارو لاج، آخرت کو ترجیح دو۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے ایسے لوگوں پر، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم تو ترجیح دیتے ہو دنیا کو، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کے حیات کو ترجیح دیتے ہو آخرت پر۔ یہ ٹھیک نہیں، قرآن رد کر رہا ہے اس پر۔ فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا ہے، اس کو ذکر کیا ہے جیسے اہل بالغہ میں اور شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سنائی ہم نے۔ قرآن جو نازل ہوا ہے، پہلے جنت کی آیتیں نازل ہوئی ہیں اور دوزخ کی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ کیوں نازل ہوئی؟ علماء تو سمجھ ہی جائیں گے۔ جنت کی آیتیں جو نازل ہوئی ہیں وہ اس لیے تاکہ جنت کا شوق پیدا ہو جائے۔ جنت کا شوق پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جنت کی آیتوں کو پہلے نازل فرمایا تاکہ قلوب شوق جنت سے لبریز ہو جائے، پھر اطاعت آسان ہو جائے۔ پھر دوزخ کی آیتیں نازل فرمائی اس لیے تاکہ قلوب خوف سے بھر جائے۔ جب خوف آ جائے گا خدا کا تو معصیت کے قریب جائیں گے۔ معاصی تھی، یہ بھی اس میں ترتیب ہے، قرآن میں بھی ترتیب ہے۔ اس کو حضرت عائشہ ہی سمجھ سکتی تھی۔ انہوں نے کہا حجت اللہ باغ میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے اس کو۔ بہرحال جنت کی آیتوں کا پیش نظر رکھنا، دوزخ کی آیتوں کو پیش نظر رکھنا، یہ ایمان کے مقتضیات میں سے ہے۔ جو فرماتے تھے آخر میں بہت زیادہ، چاہے تعلم کے کتنے بڑے لوگ ہوں، علامہ رہتے تھے، کتنے سبھی لوگ رہتے تھے، کہ اس زمانے میں امت کو اگر راہ راست پر لایا جا سکتا ہے تو جنت اور دوزخ کے ذکر سے لایا جا سکتا ہے۔ کھلے عام فرماتے ہیں، کیونکہ خدا جب لایا ہے جنت کی آیتوں کو، دوزخ کی آیتوں کو، پھر ہم کون ہے کہ اس کا ذکر نہ کریں۔ حضرت مولانا علی میاں تشریف لائے، حضرت فرمایا کہ جا رہے ہیں اصلاح المسلمین کے جلسے میں، جنت اور دوزخ متعلق ذکر کیجیے گا۔ مولانا علی میاں سے حضرت نے فرمایا، سامنے کی بات ہے۔ انہوں نے کہا حضرت فی الحال تو میرے پاس مواد ہی نہیں ہے اس کو، میں جا رہا ہوں تقریر کرنے۔ فوراً اٹھے، الماری کھولا، بہت سی جنت اور دوزخ کی آیتوں کو پیش نظر کیا، اسی بجا کے بیان کیا۔ یہ چیزیں میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جنت کا بھی ذکر کیا ہے اور دوزخ کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس بنا پر اخیر میں فرماتے رہتے تھے کہ اے مسلمانوں، ایک مرتبہ تو جنت کا سوال کر لیا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ہے، اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہ من قول وعمل واعوذ بک من النار، اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کو پیدا کیا، ہم مخلوقاتان، دونوں پیدا ہیں، موہومات نہیں ہیں، وہم نہیں ہیں، محتحقق ہیں، یہ دونوں پیدا ہے۔ اس بنا پر ان چیزوں کا استحضار دوستو بہت ضروری ہے۔ خود حضرت علی کا خطبہ ہے، کونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا، تم ابنائے آخرت میں سے ہو جاؤ، ابنائے دنیا میں سے نہ ہو جاؤ۔ دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے بھی میں کہتا ہوں،
کیونکہ بیان کا موقع ہر جگہ رہتے ہی، ہر ملک میں عورتیں بھی ہوتی ہیں پڑھی لکھی بہت سی. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بہت سی عورتوں میں تبدیلیاں پیدا ہو گئی، حالات بدل گئے، مزاج بدل گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہی راستہ اختیار کرنا چاہیے جو اللہ کو پسندیدہ ہے. وہ راستہ کیا ہے؟ جنت کا شوق، دوزخ خوف. جب یہ دونوں چیزیں ہوگی، جنت کا شوق ہوگا تو وہ اعمال جو جنت کی طرف لے جانے والے ہیں وہ اعمال اختیار کرے گا. چنانچہ کیا عمل ہے؟ اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. اللہ کی عبادت کرو. حدیث ہے اعبدوا الرحمن، رحمان کی عبادت کرو. اللہ تم پر رحم کرتا ہے، تمہارے اوپر فضل کر رہا ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی اطاعت کرو. اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام، اور کھانا کھلاؤ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عوامر ہیں. اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام، سلام کا افشا کرو. اس سے اللہ کی رحمت آئے گی. اللہ کی رحمت کہاں نازل ہوتی ہے؟ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. جب السلام علیکم کی کثرت ہوگی تو چونکہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے سلام کے ذریعے سے، اس بنا پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی. تیسری بات یہ ہے اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے. دوزخ متعلق کیا ہے؟ کہتے ہیں مروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذالک وقایۃ لہم ولکم النار. عمل کرو، خود کہاں عمل کرو، اور اپنے بچوں کو بھی اس کا حکم کرو. نواہی سے بچو، خود اپنے بچوں کو بھی اس کا عمل کرو کہ نواہی سے جو ممنوعات ہیں، جو اللہ کی مرضی کی جو چیزیں خلاف ہیں، خود بھی اس سے بچو، اپنے بچوں کو بچاؤ. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. یہ بہت عمدہ حدیث ہے. اعملوا بطاعۃ اللہ. یہاں کے ذخیرے میں تو حدیث ملتی بھی نہیں. شامی عالم نے لکھا اس حدیث کو. اعملوا بطاعۃ اللہ واتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذالک وقایۃ لہم ولکم النار. وہاں جنت ہے، یہاں جہنم ہے. جنت کے اعمال اور ہیں اور دوزخ کے اعمال اور ہیں. یہ ہر شخص مکلف ہے، مرد و عورت، وہ سمجھے کہ کون سے اعمال وہ ہیں جس سے ہم جنت کے قریب ہوں گے. حدیثوں میں آتا ہے کہ کوئی معمولی سے معمولی نیکی آدمی کرتا ہے، معمولی سے معمولی سبحان اللہ سے پڑھتا ہے تو اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور معمولی سے عمل کوئی برائی کرتا ہے اللہ سے دور ہوتا ہے. قرب کے لیے معمولی عمل بھی کافی ہے. سبحان اللہ کہنا معمولی چیز ہے. سبحان اللہ کے اجر کے متعلق خود میں نے سنا بزرگوں سے کہ اس کا اجر زمین و آسمان میں سما نہیں سکتا. سبحان اللہ کی ایسی قیمت ہے. میں تو کبھی کہتا ہوں تمہیں دیکھو تمہاری زمین کی کوئی قیمت تھی، لیکن نکل آیا اس سڑک نہیں رہے، اس سڑک کے نکل کتنی قیمت ہو گئی. جو 1000 روپے کی زمین تھی 20 روپے کی 1 لاکھ 2 لاکھ میں ملے گی نہیں. اللہ تعالیٰ کے یہی ہے، ان کے یہاں اس کی قیمت ہے. جو تم سبحان اللہ الحمدللہ کہتے ہو اس کی قیمت ہے. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے اگر اللہ جنت دے دے تو اس کے اندر گنجائش ہے. بعضوں نے کہا ہے حدیث من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ لے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. فرماتے ہیں مجدد صاحب کوتا نظر میں گوئن، کوتا نظر لو یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کہنے سے کیسے جنت میں چلا جائے گا. کہتے ہیں مجھ کو مکشوف ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی نے ایک مرتبہ اللہ کہا ساری دنیا کو اللہ بخش دے تو اس کے اندر گنجائش ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے دین کی قدر کی توفیق رحمت فرمائیں، بڑھنے کی کوشش کریں. ایک ایک قدم ہمارا بڑھنا چاہیے اللہ کی طرف. قرب مقربات، یہ اعمال جو ہیں کیا مقربات اللہ کے قریب کرنے والے ہیں. اس بنا پر کوشش یہ چاہیے کہ یہ زندگی جو بہت مختصر ہے، آخرت کے مقابلے میں بہت مختصر ہے، کوئی چیز نہیں ہے. اس کو ہم اگر تھوڑی سی اپنے کو سنبھال کے رکھیں، اللہ کے حق کو بھی ادا کریں، فرائض کو کم سے کم ادا کریں، اور کم سے کم میرے دوستو ہے خیانت ہے، غبن ہے، غصب ہے، یہ تمام چیزیں سے اگر بچتا ہے آدمی انشاءاللہ جنت کے دروازہ اس کے لیے کھلا ہوا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ
ونہا النفس عن الہوی فإن الجنۃ ہی مأویٰ، جنت ٹھکانا ہے۔ اگر اس نے اپنے نفس کو دبایا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے اور فرمائیں گے ہمارے چاہنے کے مطابق تم نے دنیا میں اپنے کو رکھا، تو آج تمہارے چاہنے کے مطابق ہم جنت میں تم کو اختیار دیتے ہیں کہ جو چاہو کھاؤ، جہاں چاہو جاؤ، جو چاری ہے اختیار کرو۔ مہاراج اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جنت کا بھی ذکر کیا ہے، دوزخ کا بھی ذکر کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا انبار لگا دیا ہے جو عام طور سے معلومات نہیں ہیں۔ انبار ہے جنت اور دوزخ کے ذکر میں، پوری پوری کتابیں لکھی ہوئی ہیں، کتنے لوگوں کو معلوم ہے، لیکن کم سے کم بقول ہمارے حضرت کے کہ ایک مرتبہ سے جنت کو یاد کرو کہ اللہ کی نعمتوں کی جگہ ہے، اور ایک مرتبہ سے اس کا سوال کیا کرو۔ جب سوال کرو گے انشاءاللہ العزیز اس کے عمل کی بھی توفیق ہوگی۔ جہنم سے جب ڈرو گے انشاءاللہ اس سے برے انجام، برے اعمال سے بھی ڈرو گے اور اس سے دوری اختیار کرو گے۔ ہمارا علی مختصر سی بات ہے، تو بہت طویل باتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایک حدیث کی تلاوت کیا جنت کے متعلق، ایک حدیث دوزخ متعلق بیان کیا، یہ بہت کافی ہے۔ اللہ ہم سب لوگوں کی اصلاح فرمائے، جنت کا ہم کو طالب بنائے اور دوزخ کا خائف بنائے۔ خطبے میں آتا ہے تعجب ہے اس شخص کے لیے جو جنت کا طالب ہے اور سو رہا ہے، تعجب ہے دوزخ کے ڈرنے والے کے لیے باوجود اس کے کہ ڈرنے کا دعویٰ کرتا ہے سو رہا ہے، غفلت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان لوگوں میں سے نہ کرے، اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں میں سے بنائے اور خاص اشیاء سے حفاظت کا ہماری انتظام فرمائے۔ بہت دنیا میں بہت ہی غفلت کے اسباب ہیں، ایسی صورت میں اگر 10واں کا 100واں حصہ بھی اپنے دین کو بچا لیتا ہے انشاءاللہ اللہ کے ہاں اس کو مراتب عالیہ سے نوازا جائے گا۔ اسی بات میں نے عرض کر دی، یہ بھی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا وسلم، اللہم صلی علی سیدنا وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم بارک لنا فی اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریاتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم افتح اقفال قلوبنا بذکرک واتمم علینا نعمتک واسبغ علینا من واجعلنا من عبادک الصالحین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔